قسمیں، ایک جنات کے ذریعے جادو ہوتا ہے اور ایک جادو وہ ہوتا ہے جس کو ہم شعبدے بازی کہتے ہیں. تو شعبدے بازی کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں جس میں نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک شعبدے بازی وہ ہے جس کو مسمرزم کہا جاتا ہے، دماغ کو کیپچر کر لیا جاتا ہے. تو یہ ایک جادو کی جو بڑی قسم ہے وہ ہے جنات کے ذریعے جادو. جنات کے ذریعے جادو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جنات بھی کسی کو نظر نہیں آتے. جنات کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا جنات کو قابو میں نہیں کر سکتے. جنات کسی کے قابو میں نہیں آتے. لیکن جنات میں جو برے جنات ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے انسان کو نقصان پہنچانا. تو بعض لوگ یہ کچھ ایسا تجربوں کے بعد ایک ہنر سیکھ لیتے ہیں، یا ہنر بھی اس کو ہم نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ چیز بھی کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی ہنر نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو شیاطین جنات ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا الٹا کام کرتے ہیں، انتہائی خطرناک اور انتہائی بھیانک کام، جس سے وہ شیاطین جنات خوش ہو جاتے ہیں آپ سے، اور پھر آپ ان کو ایک میسج دیتے ہیں. اس میسج دینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. وہ میسج دیتے ہیں جس کے فلاں کو نقصان پہنچانا ہے یا فلاں کا جو ہے وہ برباد کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، جنات کو جب وہ میسج دیا جاتا ہے تو وہ جنات جا کے وہ کام کر کے آ جاتے ہیں. اس کی مثال ہے جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جو مرغی کے چوزے ہوتے ہیں ان کو زندہ دفن کر دیا مٹی کے اندر. ابھی ایک بڑا وحشیانہ کام ہے. اس سے شیاطین جنات خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جن تو اصل میں شیطان ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ انسان کفر کا راستہ اختیار کرے. یا معصوم بچوں کی ہڈیاں نکال لی جاتی ہیں جو مردے ہوتے ہیں، یا ان بچوں کا گوشت کھایا جاتا ہے، یا گندگی میں رہا جاتا ہے. ہر وہ کام جو انسان کے کرنے کے نہیں اور انتہائی وحشیانہ. اس میں بعض لوگ بدبخت یہ بھی کرتے ہیں کہ قرآن کو الٹا لکھتے ہیں، یا معاذ اللہ نقل کفر، یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے قرآن گندگی سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، خون سے یا گوبر سے، معاذ اللہ، اللہ بچائے ایسے جرم سے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیاطین جنات بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ ان کو ایک میسج دیتے ہیں. اس میسج دینے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. بعض دفعہ اس شخص کا پتلا بنا کے اس کا نام لکھ کے جو ہے وہ اس میں سوئیاں چبو دی جاتی ہیں، جس سے جنات کو یہ میسج ملتا ہے کہ اس شخص کو ہم نے اس طرح سے تکلیف دینی ہے. اب یہ تو جادوگروں کا شعبہ ہے، اس گندگی میں وہی لوگ پڑتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جنات پھر آپ کے اس میسج پر عمل کر کے اس شخص کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس میں وہ تکلیف تو نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس تکلیف کا سبب آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ جنات نظر نہیں آتے. تو اس بیس پر بھی اس عمل کو جادو کہا جاتا ہے. کیونکہ میں نے جادو کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے یہ بیان کی کہ رزلٹ ہے لیکن اس کے اسباب نظر نہیں آ رہے نا. ڈاکٹر پریشان ہوتے ہیں بندے کو کیا ہو گیا، یہ کیوں کلا بازیاں کھا رہا ہے، یہ کیوں جو ہے اس کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے، روزانہ وہ گھل رہا ہوتا ہے. 99% تو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، جنات نہیں ہوتے. لیکن 1% بعض دفعہ جنات بھی ہوتے ہیں جو انسان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. ان جنات کو میسج دیا ہوتا ہے کسی نے. تو یہ جادو کی ایک قسم ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا وہ یہ جنات والی قسم کا جادو تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ کنویں کے اندر جادو کیا گیا تھا. سورہ فلق سورہ ناس کی تفسیر میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں. تو یہ جو پہلی قسم ہے جادو کی جس میں شعبدے بازی ہوتی ہے، جو یوٹیوب پہ ویڈیوز آ رہی ہیں، ٹانگ کاٹ کے الگ کر دیا اور پھر جوڑ دیا، اس جادو سے ہر ایک کی نظر دھوکہ کھاتی ہے، چاہے عقل مند ہو یا بے وقوف ہو. کیونکہ یہ تو نظر بندی ہے نا ایک طرح کی. اس سے ہر ایک دھوکہ کھا سکتا ہے. بڑے بڑے عقل مند لوگ بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں. کیونکہ آپ جب جائیں چڑیا گھر میں اور دیکھیں کہ لومڑی ہے اس کے سر پہ عورت کا سر لگا ہو تو ہر آدمی پاگل ہو جاتا ہے دیکھ کے، یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو جب تک اس کی لاجک سامنے نہیں آتی یہ اثر ہر ایک پر ہوتا ہے. دوسری جو قسم میں نے بیان کی کہ دماغ کو کیپچر کر لینا، یہ ہر ایک پر نہیں ہوتا. یہ بہت مشکل ہے. یہ انہی پر ہوتا ہے جو بے وقوف ہوتے ہیں اور انفعال ان کے اندر قوت ارادیہ کو سے متاثر ہونے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. تبھی یہ عورتوں پہ زیادہ اثر ہوتا ہے اس کا. وہ لوگ جن کا مضبوط کانفیڈنس کے مالک ہوں، مضبوط قوت ارادیہ ہو، ان کو آپ جو مرضی کروا دیں ان کو یہ اٹھ پٹانگ چیزیں نظر نہیں آئیں گی کبھی بھی. اس کی میں ایک اور واقعے سے بات سمجھا دیتا ہوں. ہم ایک دفعہ ایک گاؤں میں گئے تو وہاں ایک قبر تھی. اس قبر کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس قبر میں ایک بابا ہیں جو بھی قبر کے قریب لیٹتا ہے تو یہ بابا لات مار کے اس کو بھگا دیتے ہیں. تو ہم نے دیکھا جو بھی اس قبر پہ لیٹ رہا ہے واقعی ایک غیبی لات آ رہی ہے اور وہ بندہ لڑکتا ہوا جا کے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا تھا. وہ ایسی کلابازیاں کھاتا ہوا جاتا. تو
ہم نے کہا ہے ڈرامے بازی ہے, یہاں شیاطین